الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، ہم اہل السنت والجماعت حنفی دیوبندی ہیں. امام اعظم سراج الائمہ امام الامہ امام ابو حنیفہ سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ. فرماتے ہیں اہل السنت کون ہیں؟ اہل السنت وہ ہیں فضیلت الشیخین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو پوری جماعت صحابہ سے افضل سمجھتے ہیں. سنی ہونے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو پوری جماعت صحابہ سے افضل سمجھتا ہوں. اور دوسری بات، حضرت امام فرماتے ہیں حب الخاتنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں کے ساتھ محبت رکھتا ہوں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما. سنی ہونے کے لیے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں سے محبت رکھنا یہ لازمی ہے. اور ایسے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہزادوں جن کے عنوان پر آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے ہمارے ایمان کی جز ہے، بلکہ ان کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ. جنت میں وہ لوگ جو جوانی میں جنت میں جائیں گے، جوانی میں جو جنت میں جائیں گے ان کے سردار حسن اور حسین ہوں گے. سب کہہ دیجئے رضی اللہ عنہما. لیکن اب بہت سارے حضرات جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں. جو مسلمان، جو موحد مومن مسلمان جوانی میں فوت ہوا، قیامت کے دن ان کے سردار حسن اور حسین ہوں گے رضی اللہ عنہما. اور ایسے ہی جو بڑی عمر کے لوگ جنت میں جائیں گے، جیسے میں ہوں، اور ایسے ہی 40 سال سے زیادہ کے جو عمر کے لوگ ہیں، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق ان کے سردار سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر. بڑی عمر کے لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہوں گے. سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہم. میرے محترم دوستو، صحابہ کرام کے ساتھ عقیدت، اہل بیت اعظام کے ساتھ عقیدت، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی بنیاد ہے. اور صحابہ اور اہل بیت یہ گویا ہماری دو آنکھیں ہیں. ہاں جی، ہم ان دونوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. جو ان کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، جو ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو ان کے متعلق بدزبانی کرتا ہے، وہ اہل السنت والجماعت نہیں ہے. پھر عرض کرتا ہوں، جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اہل السنت والجماعت ہے. جو ان کے ساتھ عداوت رکھتا ہے،
ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ اہل السنت والجماعت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، حسنین کریمین کی شان اقدس میں جہاں اور بہت سارے لوگ گستاخی کرتے ہیں، ان گستاخان اہل بیت میں سے ایک گستاخ اہل بیت، میری طرف توجہ، حضرت بیٹھ رہے ہیں سامنے، میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اور اہل بیت کے ساتھ ایمان، ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، اور جو ان کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، بغض کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ان گستاخان صحابہ میں سے، ان گستاخان اہل بیت میں سے ایک گستاخ اہل بیت وہ مرزا قادیانی ملعون ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ تم حسین 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 کی بات کرتے ہو، تمہارا حسین کیا ہے؟ کہتا کستوری کے مقابلے میں گھوں کا ڈھیر ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ مرزا قادیانی نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ گستاخی کی، اور کہتا ہے کہ سیر کربلا است ہر آنم، میں ہر وقت کربلا کی سیر میں رہتا ہوں، صد حسین اس در گریبانم، میرے حسین میرے گریبان میں 100 حسین ہیں۔ اور وہ حضرت فاطمۃ الزہرا، کون فاطمۃ الزہرا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، اور آپ کی وہ صاحبزادی جن سے آپ کی آل چلی، جن سے آپ کی اولاد چلی، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں، علی جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا ہے، دن کے اجالہ میں نہیں۔ توجہ فرمائیں، پھر عرض کرتا ہوں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، وصیت فرماتی ہیں، علی جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا ہے، دن کو نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، فاطمہ آپ کیا فرما رہی ہیں؟ اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی اولاد صرف آپ ہیں، آپ کے جنازے میں ہزاروں صحابہ کرام شامل ہوں گے، تابعین شامل ہوں گے، یہ آپ کیا وصیت فرما رہی ہیں؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، علی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میرے چہرے پر یا میرے ابا مصطفیٰ کی نگاہ پڑی، یا میرے میاں علی المرتضیٰ کی نگاہ پڑی، یا میرے 2 معصوم بچوں حسنین کریمین کی نگاہ پڑی، 5ویں کسی آدمی کی میرے چہرے پر نگاہ نہیں پڑی۔ میرا جی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میرے جنازہ کی طرف اشارہ کر کے کہیں، ھذا جنازہ تو فاطمہ بنت محمد، یہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ ہے۔ میری غیرت یہ بات برداشت نہیں کرتی کہ لوگ میرے جنازہ کی طرف اشارہ کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر اور لاڈلی بیٹی ہیں۔ مرزا قادیانی ایسا ازلی و ابدی کمینہ اور بدبخت تھا، یہ ملعون کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے میرا سر اپنی ران پر رکھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے عرض کیا حضرت فاطمہ اتنی غیرت والی خاتون ہیں، اور ان کی بیٹیوں کا آپ نے مولانا محمد قاسم گجر صاحب سے سنا کہ حضرت زینب وہ آخر وقت میں کہ جب خاندان پورا ذبح ہو چکا ہے، انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب نہیں اتارا، انہوں نے اپنی غیرت کو تار نہیں ہونے دیا۔ تو آج ہم حسینی کہلاتے ہیں، آج ہم اہل بیت کے ساتھ تعلق اپنا جتلاتے ہیں۔ کیا خیال ہے ہماری گھر والیاں بھی پردہ کرتی ہیں؟ بولو جی، بول دے کیوں ناراض ہو گئے ہو؟ ہاں کہ ڈر لگتا ہے گھر والے تو؟ بھائی ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو پردہ سمجھانا چاہیے، پردہ سکھانا چاہیے کہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا کے نام لیوا ہیں، ہم حضرت زینب بنت رسول کے نام لیوا ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم اور ازواج مطہرات کے نام لیوا ہیں۔ ہماری بھی غیرت یہی ہونی چاہیے کہ ہماری عورتیں بے پردہ نہ پھریں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اہل بیت کے ساتھ اور یہ ملعون نے امام علی مقام کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق کہتا ہے، تم مردہ علی کی بات کو چھوڑو، تم میں زندہ علی موجود ہے۔ استغفر اللہ، اپنے آپ کو علی کہتا ہے۔
تو اس فتنے کے خلاف الحمدللہ میرے اور آپ کے بزرگوں نے جد و جہد کی، میرے اور آپ کے بزرگوں نے اس فتنے کے خلاف جو ہے سال ہا سال محنت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فتنہ اصحاب رسول کا دشمن ہے، اس لیے کہ یہ فتنہ ازواج رسول کا دشمن ہے، اس لیے کہ یہ فتنہ اہل بیت رسول کا دشمن ہے۔ کہتا ہے ابو بکر عمر کیا تھے؟ وہ تو مرزا قادیانی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں تھے۔ اس فتنے کے خلاف الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، جب یہ قادیان میں تھے، ہمارے بزرگوں نے قادیان میں ان کا مقابلہ کیا۔ میرے استاد محترم فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمہ اللہ 14 سال قادیان میں رہ کر ان کا مقابلہ کرتے رہے، اور پاکستان بننے کے بعد قادیانی جماعت کے دوسرے لاٹ پادری اور ان کے خلیفہ مرزا بشیر الدین نے یہ اعلان کیا، میری طرف حضرت، میری طرف کدھر ادھر دیکھنے کو فائدہ ہے؟ ہاں، تو مرزا بشیر الدین محمود نے اعلان کیا کہ میری وزیر دفاع ہند سے بات ہوئی ہے، آج اس نے فضائی معائنہ کرنا ہے، لہٰذا قادیان کے تمام باشندے اپنے اپنے گھروں میں چھپ جائیں تاکہ اسے احساس ہو کہ قادیان والے لوگ پریشان ہیں۔ لوگ اپنے گھروں میں چھپے، مرزا محمود نے برقع اوڑھا اور قادیان سے شکرگڑھ اور شکرگڑھ سے لاہور آ گیا، اور لاہور آنے کے بعد پنجاب کے آخری گورنر انگریز گورنر سر فرانسس موڈی سے مل کر 1034 ایکڑ زمین 2 پیسے مرلہ کے حساب سے، یہ بڑے حضرات جانتے ہیں ایوب خان اور یحییٰ خان کے زمانے میں اور بھٹو کے ابتدائی دور میں ایک سکہ ہوتا تھا 2 پیسے کا، 2 پیسے مرلہ کے حساب سے قادیانیوں کو 1034 ایکڑ زمین جو ہے سر فرانسس موڈی نے دی۔ اور میرے محترم دوستو، آپ ذرا تصور فرمائیں، آج سے 77 سال پہلے ہمارے دریا خوب بہتے تھے، آج تو ڈیم بن رہے اور ہندوستان نے ہمارے دریاؤں کا پانی روک لیا، اور کچھ ہم نے اپنا دریائے راوی بیچ دیا، دریائے ستلج بیچ دیا۔ لیکن اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب دریا پوری روانی کے ساتھ بہتا تھا، ایک طرف ربوہ کا دفاع دریائے چناب کر رہا ہے، دوسری طرف پہاڑیاں کر رہی ہیں۔ اس عالم میں ہمارے حضرات تڑپ اٹھے کہ خدا نہ خواستہ اگر قادیانیوں نے علیحدہ مملکت کا اعلان کر دیا اور امریکہ نے تسلیم کر لیا، برطانیہ نے تسلیم کر لیا، تو یہ ہمارے قلب و جگر میں ایک خنجر ہوگا جیسے عرب کے قلب و جگر میں اسرائیل خنجر ہے۔ اور 1970 کا الیکشن ہوتا ہے، اور اس وقت قادیانی جماعت نے من حیث الجماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی دیے اور نوٹ بھی دیے، اس لیے کہ مقابلے میں جمعیت علماء اسلام تھی، مقابلے میں جمعیت علماء پاکستان تھی، مقابلے میں جماعت اسلامی تھی۔ یہ تینوں جماعتیں مذہبی کہلاتی تھیں، انہیں وارے نہیں کھاتی تھیں، اس لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کیا، ووٹ بھی دیے اور نوٹ بھی دیے۔ اور پھر 1973 کا دور آتا ہے، آپ تصور فرمائیں کہ ہماری فوج پر قادیانیوں کا قبضہ ہے، ہماری فضائیہ کا سربراہ قادیانی ہے، بحریہ کا سربراہ قادیانی ہے، آرمی کا چیف قادیانی ہے، اور جنرل ٹکا خان اور جنرل ضیاء الحق کے درمیان 14 جنرل قادیانی ہیں۔ اور 1973 میں قادیانیوں کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، تشریف لاتے ہیں امیر جماعت احمدیہ جناب مرزا ناصر احمد۔ اب مرزا ناصر مائک کے سامنے آیا اور بالکل خاموش کھڑا ہے، لوگ حیران ہیں کہ بولتا کیوں نہیں۔ اتنے میں سرگودا ایئر بیس سے ایک فضائیہ کا جہاز آیا، اس نے یوں ڈائی مار کر سلامی دی چلا گیا۔ ایک اور جہاز آیا، اس لیے کہ فضائیہ کا سربراہ ایئر مارشل ظفر چودھری وہ جو ہے وہ سربراہ تھا اور بحریہ کا سربراہ تھا۔ تو میرے محترم دوستو، ان حالات میں الحمدللہ ہمارا رسالہ ہے لولاک، جانتے ہیں بھائی لولاک رسالہ جانتے ہیں؟ بہت سارے دوست خریدار ہیں اور جو نہیں ہیں وہ خریدیں۔ ہاں، اس وقت ہفت روزہ ہوتا تھا، ہفت روزہ لولاک میں مولانا تاج محمود رحمہ اللہ نے یہ ساری کاروائی نوٹ کی، اور مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے اسمبلی میں لہرا کر کہا کہ یہ ہفت روزہ لولاک نے رپورٹ لکھی ہے، اور ہماری فضائیہ جو ہے وہ مرزا ناصر احمد کو وہ سلامی دے رہی ہے، اور اس کو جو ہے ڈائی مار کا سلامی دے رہی ہے۔
اور اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تھے۔ حضرت بنوری رحمہ اللہ نے شاہ فیصل شہید کو خط لکھا، کرنل قذافی کو خط لکھے کہ تمہارے ذوالفقار علی بھٹو سے اچھے تعلقات ہیں، آپ بھٹو صاحب کو یہ بات سمجھائیں کہ خدا نخواستہ فوج اگر حکومت کا تختہ الٹی ہے تو پاکستان پر قادیانی انقلاب ہوگا۔ ادھر خط لکھا جا رہا ہے، ادھر نیشنل میڈیکل کالج کے طلباء پشاور اور سوات کے ٹور پر جا رہے ہیں۔ جب جو ہے چناب ایکسپریس روا چناب نگر ٹھہرتی ہے، قادیانیوں کی عادت یہ کہ لٹریچر تقسیم کرتے تھے اور وہ احمدیہ زندہ باد کا نعرہ لگاتے، مرزا قادیانی کا مرزا غلام محمد کی جے کا ہندوانہ نعرہ لگاتا ہے، انہوں نے نعرہ لگایا احمدیہ زندہ باد، طلباء نے کہا قادیانیت مرد آباد، انہوں نے کہا مرزا غلام محمد کی جے، انہوں نے کہا مرزا قادیانی پر لعنت بے شمار، تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ واپسی پر یہ 29 مئی 1974 کو یہ طلباء آ رہے تھے، کچھ قادیانی گنڈوں نے ایک منصوبے کے تحت کچھ قادیانی نوجوان سرگودا سے سوار ہوئے، کچھ لالیاں سے سوار ہوئے، کچھ شاہین آباد سے سوار ہوئے۔ جب گاڑی روا ریلوے اسٹیشن پر رکی تو 3 روا ریلوے اسٹیشن کا اسٹیشن ماسٹر قادیانی تھا۔ قادیانی نوجوان، قادیانی خدام الاحمدیہ کے گنڈے ہاکیوں سے لاٹھیوں سے اور ہنٹوں سے مسلح طلباء پر ٹوٹ پڑے، مار مار کر ادموا کر دیا۔ 3 گھنٹے گاڑی رکی رہی، پھر جب یہ گاڑی فیصل آباد پہنچی، حضرت مولانا تاج محمود رحمہ اللہ کو اطلاع ہوئی۔ حضرت مولانا نے تمام کاروباری انجمنوں کے صدور اور سیکٹریز کو اور ایسے ہی ہسپتالوں کے MS حضرات کو اور طلباء یونین کے ذمہ داروں کو اطلاع کی۔ آنن فانن پورا شہر بند ہوا اور فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر یہ حضرات پہنچے، اور پھر اس کے بعد تحریک چلی، اور جب تحریک زوروں پر پہنچی اور الحمدللہ ہم نے وہ تحریک دیکھی ہے، بھرپور احتجاج ہوئے، پورے ملک میں احتجاج ہوئے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام نے احتجاج کیے، تمام مذہبی جماعتیں، تمام سیاسی جماعتیں برسر پیکار ہوئیں، اور پھر جناب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ جناب یہ کیس ہم اسمبلی میں پیش کریں گے۔ چنانچہ کیس اسمبلی میں پیش ہوتا ہے۔ قادیانی جماعت کے لاٹ پادری مرزا ناصر احمد نے درخواست پر درخواست دی کہ یہ کیس ہمارے خلاف ہے، ہمیں بھی سنا جائے۔ چنانچہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے مفکر الاسلام مولانا مفتی محمود کے مشورہ سے اسے بھی بلایا۔ 11 دن انہیں ڈیفنس کا موقع دیا گیا، 2 دن لاہوری گروپ کو۔ 13 دن کی بحث کے بعد پوری کی پوری قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ یہ فیصلہ 7 ستمبر 1974 کو ہوا، اب اس پر 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے گولڈن جوبلی کا اعلان کیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے مولانا عزیز الرحمن ثانی صاحب ان کی جوانی میں برکت عطا فرمائے، ہمارے قاری علیم الدین شاکر صاحب کی بھی جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ میں انہیں بوڑھا نہیں کہتا، جوان آدمی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے مولانا خالد محمود بیٹھے ہیں، بھائی نعیم پیر صاحب، یہ سارے الحمدللہ یہ پورے ملک میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اور جیسے قاری صاحب نے کہا کہ یہ کانفرنس یہ کسی ایک جماعت کی کانفرنس نہیں ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کانفرنس کسی ایک جماعت کی، کسی ایک مسلک کی نہیں ہے، یہ پورے مسلمانوں کی جماعت ہے، تمام جماعتوں کی کانفرنس ہے۔ اور اس کانفرنس میں ہم نے کثرت کے ساتھ شریک ہونا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں شریک ہونا ہے، تاکہ عالمی کفر، عالمی میڈیا اور ہم انہیں یہ باور کریں کہ تم جتنی کوشش کرو کہ پاکستان کا مسلمان رسول اللہ سے دور ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ صاحب حضرات شریک ہوں گے نا؟ میں حضرت قاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے اچھرا بازار کی انجمنوں اور تاجروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ انفرادی طور پر بھی محنت کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایک دکان پر گشت کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے بڑے بڑے پینافلیکس اور اشتہار چھپوائے ہیں۔ بہرحال آپ سب حضرات اس کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دیں۔